بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وابنہ الکریم وعلی واصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 125 تک کا درس ہم سب نے پڑھا لیا ہے۔ آیت نمبر 126 سے درس کا آغاز ہے۔ رمضان المحترم کے کچھ دن ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک اپنے حبیب پاک کے سامنے ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بنائے۔ بندہ مومن اپنے اپنے حساب سے جو نیک اور کار خیر کر رہے ہیں سب کو قبول فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ گزشتہ درس میں ایک وعدہ کیا تھا میں نے، اور یہ بھی کہا تھا کہ بھول جاؤں گا تو یاد دلائیں گے، لیکن اعتکاف کے مسئلے سے کہ میں بعد میں بھی سنتا ہوتا ہے اعتکاف کے مسئلے بتانے میں ٹائم ادھر ادھر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اللہ پاک نے نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ یہ گزشتہ درس کا ایک بنیادی اور پوائنٹڈ مسئلہ تھا، اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیوں بنایا یہ اس مرتبہ بھی سوال تھا، آج اس کا جواب انشاءاللہ۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، یہ کہا ہمارا دعا ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کو مراد خانہ کعبہ، جس کے بارے میں ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے اللہ نے کہا تھا کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے سب کے لیے پاک صاف رکھنا۔ تو اسی میرے گھر کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے رب سے عرض کیا، اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے رہنے والوں قسم قسم کے پھلوں سے نواز۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اگر کسی موقع سے ہمارے یوٹیوب وغیرہ آپ دیکھتے ہوں گے ضرور ملا ہوگا، عرب کی سرزمین الحمدللہ سرسبز و شاداب ہے۔ آج سے نہیں، ایک زمانے سے، خصوصیت کے ساتھ جب پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب سے تو اور بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی امن والا شہر بنا اور یہاں کے لوگوں کو قسم قسم کے پھلوں سے نواز۔ آپ جانتے ہیں سائنسی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے رزق کی جب تحقیق کریں گے، رزق یعنی کھانے وغیرہ کی، تو سب سے زیادہ وٹامن کھجور کے اندر ہے، سب سے زیادہ۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کی جل قدر نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم
سینے اور دل کی تکلیف کے درد کی شکایت آئی، یا رسول اللہ دل میں تکلیف ہے، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، سرکار مجھے ارشاد فرمائیے۔ آقا نے کہا کھجور کو گٹھلی سمیت کھلا دو، اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ کھلایا گیا، اتنا اچھا دل ہو گیا کہ وہ خود بولتے ہیں کہ پہلے جتنی عمر میں نے کاٹی ہے اس دل کے ساتھ اب جو تھوڑی عمر کاٹوں گا اس پر بھاری ہے۔ اللہ نے قسم قسم کے پھلوں سے نوازا، خصوصیت کے ساتھ کھجور کی جو کوالٹی ہے عرب کی سرزمین پر، آپ الحمدللہ شہر حیدرآباد ہے، تقریباً کوالٹی یہاں ملتی ہے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ کیوں نوازا ہے ابھی آگے بتاؤں گا۔ ظہور محمدی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ابھی نہیں ہوا ہے، اشارہ کر دوں، اللہ نے کہا نہیں تھا، اللہ نے صرف کہا تھا میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، یہ نہیں کہا تھا کہ میرے اس گھر کے لیے تو دعا کر۔ لیکن آپ یاد رکھیے نسبت محمدی کا کمال محسوس کیجیے آپ، رسول اعظم سے نسبت کسی کو بھی حاصل ہوتی رہے تو آپ اس کو محسوس کیجیے گا کہ اس کو علم میں، عمل میں، عقل میں، شعور میں، قرضے کے ترقی کی جتنی بھی راہیں ہیں ان تمام میں کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کو رب نے کہا نہیں تھا، مگر ابراہیم کو یہ دعا کا ڈھنگ ملا کیسے؟ یہ ظہور نور محمدی کا کمال تھا۔ بس اشارہ کر رہا ہوں، آگے اس کی دلیل لے لیا۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے باشندوں کو، رہنے والوں کو قسم قسم کے پھلوں سے نواز، لیکن ایک کنڈیشن رکھا ابراہیم نے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہاں والوں میں سے جو ایمان اللہ اور آخرت کے دل پر رکھتے ہیں ان کو نواز۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مکمل طور پر یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی سرزمین میں کفار بھی بستے ہوں گے تب تو ایمان والوں کی قید لگائی، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کے وہ باشندے جو ایمان والے ہیں، مومن ہیں، انہیں قسم قسم کے پھلوں سے نواز۔ یہ تو حضرت ابراہیم کی دعا، دھیان دیجیے گا، ایک لفظ آتا ہے منصب نبوت اور ایک لفظ آتا ہے منصب الوہیت، منصب خالقیت، اللہ سارے جہان کا خالق ہے اور جہان میں کفار بھی ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی پیدا کیا تو اسے بھی رزق دے گا، یہ منصب خالقیت اور رازقیت ہے۔ لیکن منصب نبوت یہ ہے کہ نبی صرف مومنوں کی فکر کرے، دھیان دیجیے گا، نبی جو کہ پیغامبر ہوتا ہے تو مومنوں کے لیے محنتیں کرنا، مشقتیں کرنا اور ان کے حق میں ترقی کی دعائیں کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ چنانچہ باب نمبر 11 میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک فرماتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی اور مومنوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کریں، مشرکوں کے لیے دعا کریں، تو یہ دعا ہے اصل۔ تو منصب نبوت کی بنیاد پر ایمان والوں کی قید لگایا ہے کہ ایمان والوں کو قسم قسم کا رزق دینا۔ اس سے لطیف نقطہ سمجھیے گا کہ انسان وہی کامل انسان ہے جو اپنے پوزیشن سے نہ ہٹے، جو اپنے دائرے سے نہ ہٹے، اپنے حدود سے نہ ہٹے۔ یہ جانتے تھے کہ اگر دعا ہم نہیں بھی کریں گے تو اللہ تو دے گا ہی، لیکن اپنی پوزیشن بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کو نوازنا، ان کو، یہ ان کا کام ہے۔ اور اللہ فرما رہا آگے قال ومن کفر، رب نے کہا لیکن جو کافر ہوں گے، اے ابراہیم تیرا منصب نبوت کا ہے، تو نے ایمان والوں کو صرف دینے کے لیے کہا ہے، لیکن میں خالق رازق مالک سب ہوں۔ ومن کفر، اور جو کافر ہوں
کافر ہوں گے فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ہم اس کو بھی تھوڑا دیں گے، ہم اس کو بھی تھوڑا دیں گے۔ دو بات معلوم ہے، ایک تو اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کی برکت سے مومنوں کو نوازتا ہے، پہلی بات معلوم ہے۔ چونکہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کافروں کو دوں، میں مومنوں کو دوں گا، نہیں۔ اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا تب تو کافروں کا جملہ کہہ رہا ہے، کہا مومن جو ہے ان کو نوازنا، رب نے کہا جو کافر ہے ان کو بھی نوازوں گا، اس کا مطلب تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو محبوب بندوں کے وسیلے سے دعائیں قبول مولا کرتا ہے اور مزدے جافظہ اور خوشخبری بھی سناتا ہے۔ یہ عقیدہ آپ کو ساتھ کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کا ہمارا معاشرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا تو باشعور ہے کہ اپنے بزرگوں کے حوالے سے دعائیں کرتا ہے، کرواتا ہے۔ تین ایسی دعائیں ہیں اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے مظلوم کی دعا ہے۔ آپ کسی مظلوم کو دیکھیے، ستائے جانے والوں کو دیکھیے تو اگر ہو سکے تو تعاون کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کرنے کے لیے ان کو کہیے تو اللہ رد نہیں فرماتا ہے اس کی دعائیں۔ اور دوسری دعا مسافر کی، اس کو یاد رکھیے، اگر جس بھی آپ سلسلے سے وابستہ ہیں، آپ اہل ارادت ہیں، کسی سے مرید ہیں، تو یاد رکھیے ہمیشہ تو آپ کو کہ پھر آپ کے لیے دعا کرتے ہی ہوں گے، لیکن اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخص توجہ دیجیے، کبھی بھی سفر اگر کرنے لگے تو آپ کتنی بھی بیزی اور مصروف ہو، معلوم ہو جائے کہ وہ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ ان سے ضرور ملیے اور دعا کرنے کے لیے کہیے کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، جنرل مسافر کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کے پیر، آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ سفر کریں تو اللہ پاک، چھوٹی سی مثال دوں، آپ کے بچے جب گھر میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے 24 گھنٹے میں آپ 24 منٹ بھی ان کی خیریت نہ پوچھیں، لیکن اگر وہ سفر کرنا شروع کر دے تو 24 منٹ میں 24 مرتبہ فون ضرور کریں گے، کہاں پہنچا بیٹا، کتنا خیال رہتا ہے۔ تو جب بندہ سفر کرتا ہے تو اللہ اس کا رسول بھی اس لیے نگرانی فرماتا ہے، اس پر کامل توجہ رہتی ہے۔ لیکن یہ عام مسافر کی بات ہو رہی ہے، آپ کا پیر تو سلسلے ابھی تک رکھتا ہے اپنے اندر شکایت، اتنے حضرات کی ان کے اندر نگرانی ہوتی ہے، اسی لیے وہ اگر انتقال بھی کر جاتے ہیں تو شہید کا درجہ پاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مرتا تو شہید نہیں کہتے ہوگا، سفر میں مر جاتا ہے تو شہید کہتے ہیں۔ خیر، تو مسافر کی دعا، اور ایک دعا ہے ماں کی دعا اور باپ کی دعا۔ آپ بتائیے کہ اللہ پاک نے بزرگوں کے حوالے سے کہا، میں نے دعائیں جو کی جاتی ہیں، کروائی جاتی ہیں، یہ کوئی بدعتی فکر نہیں ہے، یہ کوئی شرکیہ عقیدہ نہیں ہے، اللہ کے جلیل القدر انبیاء کرام کے طریقے اور اسوہ حسنہ، بلکہ کہوں ربانی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے دعا نہیں کی تھی، خود سے دعا کی تھی، اور اللہ نے ان کے پوزیشن کا اتنا لحاظ کیا کہ جب محبوب بندہ کسی کے لیے بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ محبوب بندوں سے دعائیں کروانا یہ ربانی سنت ہے اور قبولیت کی گارنٹی ہے، قبولیت کی ضمانت ہے۔ آپ کو ہم کو چاہیے کہ یہ چند لمحے جو رمضان کے آپ کے پاس ہمارے پاس باقی ہیں، بزرگوں سے ادب و احترام سے دعائیں کرنے کے لیے کچھ لمحے اگر آپ کے صاحبان اللہ والوں کے مصاحبت میں گزر جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ آپ اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پاک آپ کو عمل کی دنیا میں خوب سے خوب مخلص بنائے، خوب سے خوب باعمل بنائے، لیکن یاد رکھیں دعا کی قبولیت محبوبوں کے وسیلوں سے ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کر کریں گے آپ تو کبھی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، لوگوں انما تنصرون وترزقون بالصالح، سنو تم میں سے جو بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ جو تم میں موجود ہیں، میں ان کے وسیلوں سے تمہیں رزق بھی دوں گا اور تیری مدد بھی کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اس لیے
میں ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ بزرگوں کا بے ادب کبھی نہ کرنا، کبھی بے ادب نہ کرنا۔ وہ اگر انوائلنٹری آپ کو معاف بھی کر دے، اللہ پاک کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے یہی تصور آپ کو ہم سب کو ملتا ہے۔ اگر ان کی تعظیم نہ ہو سکے تو ان کی توہین بھی مت کرو۔ یہ ہے دعائیں کرو ان سے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا تصور عطا فرمائے۔ منصب خالقیت اور رازقیت یہ ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے منصب کی بنیاد پر دعا کی ہے نا، لیکن بندے تو میرے کافر بھی ہے نا۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، بہت سارے کفار لوگ افطار پارٹی وغیرہ کر رہے ہیں نا، اس سلسلے میں لوگ پوچھتے ہیں جانا کہ نہیں جانا۔ بالکل نہیں جانا، تقویٰ بھی یہی ہے، فتویٰ بھی یہی ہے۔ لیکن اگر آپ جائیں گے اور آپ کے دنیاوی وہ معاملات ہیں جو آپ کو دین پر مدد کرتے ہیں تو فتویٰ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن تقویٰ یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ اس لیے کہ رزق تو اللہ دینے والا ہے، وہ چیز جو خرید کر کے وہ کھلاتے ہیں اس کے کھانے میں فتویٰ یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں، جائز نہیں بولوں گا، حلال بھی نہیں بولوں گا، کھا سکتے ہیں، جو ایک لو کوالٹی کی بولی ہے۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ نہ جائیں۔ اور روزے کا تقاضا یہ ہے لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزہ اس لیے فرض ہوا ہے کہ تم متقی بننا، تقویٰ والے بننا۔ اب سوال نہیں کرنا کہ جانا کہ نہیں جانا، آگے سمجھ میں پورے ہاں، اس لیے کہ آپ کا یہ ملک جو ہے سیکولر ملک ہے، کہتا ہم سڈنلی کر دیتے ہیں کہ فتویٰ تو ہو گیا۔ خیر، تو اللہ پاک بھی کافروں کا کس طرح لحاظ فرماتا دیکھیے کہ دنیا میں ہم اسے تھوڑی مہلت دیں گے، دنیا میں مہلت دیں گے، مگر پھر غصہ کا فرما رہا ہے ثم اضطروا الی عذاب النار، اگر میرے مہلت دینے کا اس نے لحاظ کیا تب تو ٹھیک ہے، نہیں لحاظ کیا تو عذاب النار کی طرف پھر ہم اسے مجبور کر دیں گے کہ تو نے لحاظ نہیں کیا۔ اضطروا الی عذاب النار، عذاب النار کی طرف ہم اسے لے جائیں گے، مجبور کر دیں گے۔ وہ بئس المصیر، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ تین آیتوں سے دو تین باتیں آپ کو معلوم ہے۔ سب سے بڑی بات اپنے بڑوں سے، ماں باپ ہیں تو الحمدللہ، نہیں ہے تو قبرستان جائیے، خوب سے خوب بڑوں سے، بزرگوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے جن پر آپ کا اطمینان ہو، کمانڈ ہو، ان سے دعائیں کروائیے۔ عمل کی بنیاد پر آپ ڈپینڈنٹ بن جائیے۔ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، ہمیں اتنا نماز پڑھنے میں اعتکاف کرنا، اچھا یہ اعتکاف والے بھی بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے بھی دعائیں کروائیے۔ اس مرتبہ بھی کہا تھا میں نے، اور اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی دعائیں کریں سارے مومن بھائیوں کے لیے، پروردگار اس میں سیاہ و سفید نہ ہو، سب کو بخش دے، سب کو معاف فرمائے، سب کو جہنم سے آزادی کا بہانہ کرے۔ یہ دعا کیجیے گا۔ جانتے ہیں بلندی میں پستی بھی ہے، لیکن پستی میں بلندی نہیں ہے۔ 10ویں 9 سے لے کر 1 تک کا درجہ ہے، تو آپ اوپر کی چیز مانگیے، بخشش ہو گئی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہے۔ بخشش اصل پوائنٹ ہے آپ کا، تو بخشش اللہ سے مانگیے، اللہ پاک ہم سب کو بخش دے۔ وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے۔ تو کافروں کو ملنا یہ مہلت ہے، اور مومنوں کو ملنا یہ عنایت ہے۔ کافر کو جو اللہ دے رہا ہے یہ موقع اور مہلت دے رہا ہے۔ اب آپ کا سوال بھی حل ہو گیا ہوگا، ہم نماز پڑھتے، حج کرتے، زکات دیتے، اتنے نیک عمل کرتے، ہمارے کو اللہ نہیں دے رہا، اور کافروں کے اتنی بلڈنگیں دے رہا۔ اب آپ کو جواب مل گیا، آپ کو جو نہیں دے رہا یہ آزمائش ہے، اور ان کو جو دے رہا یہ مہلت ہے۔ آپ کو دینے کے بعد نہیں کہا کہ ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے، کافروں کو دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ دیکھا آپ کو کہا ڈائریکٹ ہم دیں گے، ابراہیم کی دعا قبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، لیکن کافروں کو جب کہا تو فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم اس کو تھوڑا دیں گے، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ لہذا اگر کافروں کو مل رہا ہے تو آپ افیکٹڈ مت ہوئیے، آپ متاثر مت ہوئیے۔ آپ کو نہیں مل رہا ہے، اگر اللہ راضی ہے، یہی بہت بڑی عطا ہے، یہی بہت بڑی نعمت ہے، آزمائش ہے۔ آپ یاد دیکھیں آیت نمبر 127، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کے پیلروں کو اٹھا رہے تھے۔ گھر اٹھانے سے پہلے پیلر اٹھاتے تو قواعد والے پیلر،
جب پیلروں کو اٹھا رہے تھے، اللہ پاک حبیب سے کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اے حبیب آپ یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ کتنا اچھا سبق ہے، مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے یاد کیجئے۔ آپ سمجھ گئے ہوں کہ تقریر کا پہلا چیپٹر نور محمدی ہے ان کے اندر، اس لیے یہ دعا ہو رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ اب حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل تعمیر کر رہے ہیں، آپ محمد کو اگر ظاہر نہ دیکھو، نیت میں رکھو کہ ابراہیم نور محمدی کے ساتھ تعمیر کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے حبیب یاد کرو آپ جب ابراہیم اور اسماعیل قواعد کی، پیلروں کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یاد کرنے کا جملہ اسی کو کہا جاتا ہے جس کو پڑھایا جا چکا ہو۔ مصطفیٰ آپ ابراہیم کے پشت انور میں تھے نا، نور محمدی آپ کا وہاں پہ تھا، تو آپ جب سب دیکھ رہے تھے تو اب یاد کیجئے، یاد کیجئے جب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل دونوں تعمیر کر رہے تھے۔ اور یاد رکھیے آپ بھی ہم بھی تعمیر کر رہے ہیں، ابھی ہمارے بھائی سب کر کے تعمیر کر رہے ہیں۔ بار بار میں ایک تلقین کر رہا ہوں کہ خبردار خبردار دیکھنا کوئی ایسا قدم بنیاد میں نہ پڑ جائے جس سے کہ نحوست بن جائے۔ نحوست کا تصور اسلام میں ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، قدم میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے۔ اگر بے وضو قدم جائے تو برکت والا نہیں ہو سکتا، باوضو جائے تو برکت والا ہوگا، تو عقل بھی کہتی ہے نا۔ نمازی جائے برکت گھر بن جائے، بے نمازی جائے تو برکت بن جائے۔ حضرت امام جعفر صادق ہیں، چڑچڑاتی دھوپ میں آپ کھڑے ہوئے، آپ کے لوگ جو ہے نا سایہ لینے کے لیے بھی بول رہے ہیں، حضرت سایہ لے لیجیے نا، بہت دھوپ ہے، تو آپ سر ہلاتے ہیں۔ تو ہلانے کے بعد جب ٹائم گزر جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں جانتے ہو میں سایہ کیوں نہیں لے رہا تھا؟ وہ گھر کا مالک جو تھا وہ رشوت خور اور سود خور تھا، اس لیے میں نے اس گھر کا سایہ نہیں لیا کہ کہیں مجھے بھی عذاب نہ آئے، مجھے بھی عذاب۔ تو یہ تو عقل بھی کہتی ہے نحوست کی نفی علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا بھائی بابرکت قدم کون ہے، اے بابرکت قدم کون ہے؟ تو آپ غور کیجیے، ہم بھی گھر بناتے ہو، آپ بھی گھر بناتے ہو، لیکن آپ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، اس میں آپ اس کا قطعی خیال نہیں رکھتے کہ کون سا قدم آئے گا کہ میرا گھر برکتوں سے معمور ہو جائے گا، اس کا بہت کم خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ میں خود حیدرآباد میں رہتا ہوں، اسے میں خود دیکھتا ہوں۔ یاد رکھیے کبھی بھی کوئی ایسی چیز جو آپ کے فیوچر کی ہو، مثلا گھر بنانا یا اولاد کا مسئلہ ہو، یا تقریب ہو، تو تقریب میں دو بات کا ضرور خیال رکھیے گا۔ ایک تو سب سے زیادہ جو نمازی غریب اور فقیر ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز سب پر فرض ہے، بالغ عاقل سب پر فرض ہے نا، تو کیا یہ فقیراں جو ہیں بالغ نہیں ہیں کہ نمازیوں کا انتظار کرتے ہیں؟ انہوں کہیں بڑے نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی تو بالغ ہے نا، اس لیے نمازی کی قید لگا، وہ فقیر وہ مسکین، وہ مسلمان فقیر اور مسکین جو نمازی ہے، سمجھ رہے آپ؟ ان کو ضرور یاد رکھیے اپنے جشن میں، اور جو آپ کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، شاید سادات جو ہیں، ان کو ضرور ہے۔ یہ دو کو اگر آپ نے یاد رکھا تو بیچ میں اگر کوئی گڑبڑ قدم بھی آ گیا نا تو انشاءاللہ صاف ہو جائے گا۔ یہ دو چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، نہیں رکھتے ہیں آپ یاد الحمدللہ، اور نہایت ہی ادب و احترام سے اسے کھلائیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بڑے جلیل القدر امام ہیں، حنبلی المسلک مشہور ہیں، آپ اتنے بڑے خوددار کہ آپ کے پاس اس وقت کا بادشاہ آیا اور آنے کے بعد کہا حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت دعوت قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی دعوت قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد کہا کہ دعوت ایک شرط پر قبول ہے۔ کہا حضور جو بھی شرط ہے آپ کی۔ وہ سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے ایئر کنڈیشن روم کی شرط رکھیں، اے سی وغیرہ کی شرط رکھیں، لیکن آپ نے فرمایا میں جہاں پر بیٹھ کر کھاؤں گا مجھے کوئی ٹوک اور روک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوچنے لگے پوری جگہ میں ایک دم زوردار قالین بچھا دیا، صوفہ بچھا دیا، حضرت جہاں پر اچھے سے اچھا بچھا دیا، حضرت تو وہیں بیٹھیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے جہاں پر سارے لوگ چپل چھوڑے تھے وہیں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ جانے کے بعد کہا
کھانا لاؤ. ارے بابا تو جیسے سے کام رہی جیسے کہ حضرت ہے شرط یہی ہے نا, بھول گئے شرط کہا نہیں. انہوں نے وہیں پر کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد پوچھا حضور ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو اثر دیکھیے. کہا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ٹائر لگا کر, کچھ لوگ اتنا بڑے بڑے مطلب مالدار پیسے والے اچھے سے جب آ رہے تھے تو ان کو تم بٹھا رہے ہو بڑی اچھی اچھی جگہوں پر, اور جو لوگ فرنیچر کی طرح آ رہے ہیں ان کو تم ایسی آرڈنری بچھا رہے ہو. مجھے یہ اچھا نہیں لگا. اللہ کے سب بندے اللہ تعالیٰ ڈیوائڈیشن کو پسند نہیں کرتا, اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہاں کھا لوں تاکہ یہ لوگ جو فرنیچر رو رہے ہیں جی تمہاری نگاہ میں ان کی آنسو میرے دیکھنے سے تھم جائے. اتنا اثر ہوا ان کے اوپر کہ وہ اس کے بعد سے تائب ہو گیا, اچھی طرح تائب ہو گیا اور واقعی وقت کا بری بن گیا. بیش قیمت انسان بن گیا. کہنا یہ ہے کبھی بھی تقریب ہو, جشن ہو تو اس میں دو بات کا پہلو ضرور رکھیے گا. صحیح بخاری کی حدیث بات ہے شر طعام طعام الولیمہ, سب سے بدتر کھانا ولیمہ کا کھانا. ارے باپ رے باپ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے ولیمہ تو آپ کی سنت ہے. آقا نے فرمایا یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء, جن ولیمہ کے کھانے میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو بھلا دیا جائے. اور فقیروں کی تعریف ابھی میں نے یہ کیا ہے, یہ سب فقیر مراد نہیں, نمازی متقی جو زبان سے دعا کر دے تو تاریخ بدل جائے وہ فقیر. سمجھ رہے نا آپ, فقیر وہ اللہ کی توفیق سے بنتے ہیں, وہ سمجھیے گا, لیکن ان کی زبانوں میں خدا پاک وہ تاثیر دیتا ہے کہ آپ کو کیا عربوں کو عرب پتی خرب پتی بنا دیتے ہیں ان کی دعاؤں کی تاثیر. تو ایسے فقیر ہوں تو ان کو ضرور کھلائے گا, کثرت کرنا, جشن کرنا, تقریب کرنا کامیاب ہو جائے گا. تو اب اسی کے لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی. بہت بڑا گھر ہے وہ, ہمارا گھر دیکھنے کے لیے بولے بڑا اچھا ہے الحمدللہ, بہت اچھا. خانے کعبہ کی تعمیر جتنے لوگ بھی عبادت کریں گے دیکھیں گے قیامت تک کے سارے لوگوں کا ثواب ابراہیم اور اسماعیل کو سینڈ ہوتا چلا جائے گا. خانے کعبہ کی تعمیر کی انہوں نے کہا اور کیجئے. تو اب اس تعمیر کے موقع سے کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل, اب آپ ہی دیکھ لیجیے. قرآن پاک کہتا ہے یقولان, یہ دونوں عرض کرتے ہیں مولا سے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ ہماری جانب سے قبول کر لے, بے شک تو ہی قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے تعمیر کی تو تعمیر قبول کر لے, صرف ہماری جانب سے قبول کر لے. توجہ دے رہے ہیں آپ. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا بنا الکعبہ نہیں کہا, ربنا تقبل منا رفع الکعبہ نہیں, ربنا تقبل منا, اے اللہ ہماری جانب سے قبول کر لے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا قبول کر لے, کیا قبول کر لے؟ جو پیچھے کی تقریر میں نے کیا اعمال پر ڈیپینڈنٹ مت ہونا. ابراہیم نے جو کیا ہے, جو عمل کیا ہے, اس کو اس لائق نہیں بنا رہے ہیں کہ ہم پیش کر سکیں اللہ کی بارگاہ میں. ہماری طرف سے قبول کر لینا مولا, ہم نہیں کہیں گے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ قبول کر لینا, جو تو قبول کرنے والا ہے وہ قبول کر لینا. تو عمل پر نبیوں کی بھی یہی سنت بنی کہ کبھی بھی عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. بندوں کو ندامت, شرمندگی, پستی, اے اللہ جو ہم نے کیا ہے لائق قبول ہے تو قبول فرما دے, یہ جملہ ہونا چاہیے. تب جا کر وہ دیکھا آپ نے کتنا گارنٹیڈ اور کمانڈیڈ تعمیر کیے ہوں گے, مگر دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری جانب سے قبول فرما لے. اور کیا قبول کر لے کچھ نہیں بول رہے ہیں, ذہن ملا نا, بس آپ بھی ذریعہ دعا کریں. اور یہ دعا تو ہمیشہ کرتے ہیں آپ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت, یہ تو دعا کرتے ہیں نا. لیکن آپ جب دعا کیجیے گا تو ابراہیم اور اسماعیل کی اس تصور کو دھیان میں رکھیے گا, تب جا کر کے انشاءاللہ آپ دعاؤں کی قبولیت بڑھ جائے گی اور کمانڈیڈ ہو جائے گی. آگے دیکھیں آیت نمبر 128 ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. ہم آپ کرتے ہیں, ہاں یہ بڑا اچھا ہے, وہ بڑا اچھا ہے, وہ گھر اچھا ہے, یہ روم اچھا
باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کی دینی فکر کرے، دنیا کی فکر نہ کرے، اس لیے کہ دین میں دنیا ہے، دنیا میں دین نہیں ہے۔ اگر آپ کو دین مل گیا تو آٹومیٹک دنیا مل جائے گی، اور اگر صرف دنیا ملی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دین بھی مل جائے۔ قرآن پاک کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، جس نے صرف یہ کہا کہ ہمیں دنیا دے دے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جس نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصے ہوں گے جو جو اس نے کمایا ہے۔ مطلب یہ کہ دین کے لیے دعا کیجیے، سب سے بیسٹ بات ہے جو اپنی نسلوں کے دیندار ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ بیٹا دیندار ہو گیا تو دولتیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اس بیٹے کی دینداری جنت تک ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے چنانچہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت دیکھیے، ربنا وجعلنا مسلمین، اے اللہ ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے رکھنا۔ ابراہیم اور اسماعیل دعا کرتے ہیں، ہم دونوں کو، ابراہیم کو اور اسماعیل کو، دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے رکھنا۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریتوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے رکھنا۔ کمال ہے، دونوں صرف دعا کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والی نسلوں کو یاد کر رہے ہیں۔ کرتے ہو کبھی؟ جو بیٹا زندہ رہتا ہے، جو بیٹا آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ اصل اگر ہو تو نسلوں کے لیے دعا کیجیے، مولا کوئی بھی نسل میں بدعقیدہ نہ پیدا کرنا، پروردگار نسلوں کو ختم کر دینا اگر کوئی بدعقیدہ آ جائے تو، لیکن جب پیدا کرنا تو نسلوں میں سب حسن عقیدہ بات کرے، سب مخلص پیدا کرنا، ایسی دعائیں کیجیے تو نسلیں بھی باقی رہتی ہیں۔ دعا دیکھیے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہمارے ارکان کو دکھا، یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر دیا، مگر کیا کرنا، کیسے کرنا، کہاں پر طواف، کہاں پر کیسے طواف، کس طرح، اس کی پوری پوزیشن بتا دے، پوری کوالٹی بتا دے، پوری حیثیت بتا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمارے مناسک کو ہمیں دکھا دے، کہاں ہم کو کیا کیا کرنا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا، حجر اسود کے پاس سے یہ کرنا ہے، حتیم کے پاس یہ پڑھنا ہے، وہاں وہ پڑھنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، اس طرح سے سب وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر نظر کرم فرما۔ میں نے اس سے پہلے بھی توبہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب گنہگار توبہ کرتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے گناہ کو توبہ، گناہ کو بدل دے، گناہ کو معاف کر دے۔ جیسے امتی، ایک لفظ میں بولو، جب امتی یہ کہتی ہے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ کو، واقعی ہم گناہگار ہیں، لیکن یہی ورڈ اگر نبی استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ہمارے درجے کو بلند فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کسی بھی زاویے سے گنہگار نہیں ہوتے ہیں، انبیاء معصوم علی الخطا ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھے گا، یہ بنیادی عقیدہ، کیونکہ اگر نبی ہی گنہگار ہو جائے تو پھر امتی کیا ہونا۔ اس لیے نبی کا گناہ سے پاک ہونا بالکل فرض ہے عقیدہ کے طور پر، سمجھ رہے نا، ایک دم مکمل طور پر۔ اور جو بظاہر گناہ دکھتے ہیں نا، اللہ پاک وہ بھی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، آپ کو وہ صرف گناہ دیتا ہے بظاہر۔ جیسے حضرت ابھی بتایا تھا عمر فاروق کے حوالے سے، کیا ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق سے، یہ رمضان کے عالم میں بیوی کے ساتھ صحبتیں ہو گئی تھی نا، اللہ پاک نے آپ اور ہم نے تو روزے کا ڈیفینیشن دیکھا کہ کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ ہے، مگر وہاں ہو چکا ہے، تو اللہ پاک بزرگوں کی خطاؤں کو بھی ادا سے کیسے بدلتا ہے آپ دیکھیے۔ ان کے صدقے میں، بلکہ اب کہوں اس گناہ کے صدقے میں ساری امت کو پورے رات تک اجازت عطا فرمائی۔ اس لیے ہماری آنکھ سے اگر بظاہر دکھے بھی کہ یہ بزرگ، یہ بڑے لوگ گناہ کر رہے ہیں، تو اس کو گناہ نہ سمجھنا، ان کی بزرگی ان کے اوپر حاوی رہتی ہے، مسلطٹ بنے رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ۔ اس لیے یہ تو ہم نے امتی کا بتایا، انبیاء تو مطلق طور پر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں ہماری توبہ قبول فرما، تو اس کا یہ مطلب مت سمجھنا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کوئی گناہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر گناہ نہیں ہے، خانہ کعبہ پھر بھی
خوف الہی، دل دھڑکنا، ڈر ہونا، مخلوق سے لا تعلقی، یہی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے اور قبولیت کی دلیل ہے۔ جتنا آپ کو اللہ کا ڈر اور خوف ہو رہا ہے، سمجھ جائیے کہ آپ اللہ کے مقبول بندے بن رہے ہیں۔ دو لفظ میں بتاتے ہیں شاید کا مطلب، امتی اگر کہے اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے تو کہنا کہ وہ گناہ سے توبہ کر رہی ہے، اور نبی اگر کہے ہماری توبہ قبول کر لے تو کہنا ہمارے درجے کو بلند کر دے۔ تو درجے کی بلندی کے لیے جملے استعمال ہوتے ہیں، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے اس بیٹھک کو، نشست کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے۔ چند لمحے جو باقی ہیں رمضان محترم کے، پروردگار عالم عزت و آبرو و وقار کے ساتھ گزار دے مولا۔ جو لفظشیں خطائیں کسی بھی زاویے سے سرزد ہو رہی ہوں پروردگار، ان تمام کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری دنیا کو بھی آراستہ فرما، ہمارے آخرت کو بھی آراستہ فرما، جب تک زندہ عزت و وقار کی زندگی عطا فرما، موت نصیب فرما، ایمان پر موت عطا فرما مولا۔ بعد مدن زیارت نبی کے صدقہ طفیل میں سوالات قبر کو آسان فرما دے، برزخی دنیا کو آراستہ فرما مولا۔ حشر کے ہولناکیوں سے ہم سب کو بچا دے مولا، جنت تک کے حصول کی تمام راہوں کو آسانی سے آسان کر فرما دے مولا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام